نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک 5 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان میں سے آیت نمبر 78 کا پہلا جملہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس جملے کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جہاد کے عمل کو اپنے لیے مشقت کا، تکلیف کا، ضرر کا سامان سمجھتے ہیں، انہیں اپنی اس روش کو تبدیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس دنیا کی خاطر وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہے، اس کا نفع بہت تھوڑا ہے، جبکہ جس چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہے آخرت، اور آخرت بہت زیادہ نفع والی اور بہت زیادہ خیر اور برکت والی ہے، اور یہ برکت اور خیر ملے گی اسے لمن اتقا، جو پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اور پھر مزید اس پر تنبیہ کرتے ہوئے، احساس دلاتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم جہاد کے عمل کو مشقت کا باعث سمجھتے ہو طبعی طور پر، اگر انکار کرو تو پھر تو کافر۔ یہاں تو مسئلہ انکار کا نہیں تھا، یہاں تو مسئلہ تھا طبعی طور پر کسی چیز کو اپنے لیے مشقت کا باعث سمجھنا۔ اسی کی جو وضاحت اور اصلاح ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس کو اپنے لیے مشقت کا سامان سمجھتے ہو تو سنو، یہ مشقت نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے بدلے میں آخرت میں اجر بہت ہے۔ اور اگر آپ اس لیے اس کو مشقت کا باعث سمجھتے ہو کہ اس سے موت واقع ہوگی، تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر پناہ گزیں ہو جاؤ، قلعہ بند ہو جاؤ، پھر بھی تمہیں موت آ کر رہے گی۔ یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی تھی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو بقیہ حصہ ہے آیت نمبر 78 کا اور آیت نمبر 82 تک جو 4 آیات باقی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی روش کو بیان کیا ہے۔ ان حالات میں جو جنگی حالات ہوتے ہیں، مصائب مشکلات کے حالات ہوتے ہیں، تنگیوں کے حالات ہوتے ہیں، مصیبتوں کے حالات ہوتے ہیں، پریشانیوں کے حالات ہوتے ہیں، کبھی یہ حالات دوسرے رخ پہ چلے جاتے ہیں، اس میں راحت آتی ہے، اس میں نعمتیں ملتی ہیں، اس میں حالات کے اندر بہتری آتی ہے، اس میں فراوانیاں آتی ہیں، اس میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تنگی اور آسانی کا معاملہ ہے، مصیبت اور راحت کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے منافقین کی ایک غلط قسم کی جو روش تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھی؟ سنیے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر اور قائد کے طور پہ تو جانتے تھے، یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ لیڈر ہیں، یہ قائد ہیں، لیکن ان لیڈر کو اور ان قائد کو وہ عام لیڈروں اور قائدوں کی طرح سمجھتے تھے، یعنی معاملات میں کمی کوتاہی ہو جائے تو لیڈر کی طرف منسوب کر دیا، جیسا کہ عام روش ہے۔ ملک میں افراتفری ہو جائے، لیڈر خراب، ملک کے حالات خراب ہو جائیں، لیڈر خراب، اور اگر کبھی ملک کے حالات اچھے ہو جائیں تو کمال عوام کا، لیڈر کا نہیں۔ اچھے حالات میں لیڈر کو یاد نہیں کیا جاتا، اچھے حالات میں لیڈر کو اس کا تمغہ نہیں پہنایا جاتا ہے، عوامی حلقے کی بات کر رہا ہوں، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اپوزیشن کبھی بھی حکمران وقت کو تمغہ اور تاج دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے خیر ہے تو ان کی طرف سے، تو شر ہے تو لیڈر کی طرف سے۔
منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قائد اور سپہ سالار کی حیثیت سے تسلیم کرتے تھے، اسی لیے آپ کی موجودگی میں آپ کے دیے ہوئے احکامات کو وہ مانتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو لیڈر اور قائد تسلیم کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے عقیدت اور محبت بھی ہو، ضروری نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتی ہے محبت، کئی دفعہ محبت نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے آپ کو پوری اس کے ساتھ گہرائی کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ آیات کو بخوبی سمجھ سکیں۔ منافقین کا رویہ بھی حضور کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ وہ ان کی بات تو مانتے تھے، بہت ساری چیزوں کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں عقیدت اور محبت نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت اسی کی ہوگی جس کے دل میں ایمان راسخ ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے دل میں عقیدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اظہار کرے گا ان کی خوبیوں کا، اظہار کرے گا ان کی خصلتوں کا، اظہار کرے گا ان کی اچھائیوں کا، یا تسلیم کرے گا ان کی باتوں کو، مانے گا ان کے احکامات کو، لیکن دل سے نہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے ہندو شاعر ہیں جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ بہت سارے سکھ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور بعض اشعار تو ایسے ہیں ہندوؤں اور سکھوں کے کہ یقین کریں کہ اس میں ان کے ہم وزن اور ہم پلہ اشعار بہت کم ملتے ہیں مسلمانوں کے۔ اتنی کمال فصاحت اور بلاغت والے کلمات انہوں نے اردو اور پنجابی میں ادا کیے ہیں حضور کی شان میں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ بہت سارے عیسائی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شخصیت کا اعتراف کیا ہے، آپ کی عظمتوں کو تسلیم کیا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کسی کی عظمت کو تسلیم کر لینا، کسی کی شان کو تسلیم کر لینا، کسی کی بات کو مان لینا، ضروری نہیں اس کے لیے عقیدت بھی دل میں موجود ہو۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ منافقین کے دلوں میں حضور کے لیے عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، بات مان لیتے تھے، اعتراف عظمت بھی کر لیتے تھے، لیکن دل میں محبت نہیں تھی۔ اب جب یہ تمہیدی بات آپ سمجھ گئے تو اب اصل بات سمجھیں، ان آیات میں کیا کہا گیا۔ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ منافقین مسلمانوں کو پہنچنے والی کوئی بھی خیر، کوئی بھی راحت، حالات میں اچھائی، مال غنیمت کا مل جانا، مال فہ کا ہاتھ لگ جانا، مسلمانوں کا فتح یاب ہو جانا، کفار کا شکست خوردہ ہو جانا، ان تمام حالات میں جو خوبیاں تھیں، اچھائیاں تھیں، حالات میں بہتری تھی، ان کو دیکھ کر کے جو تبصرہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ تو اتفاقی امر ہے، اتفاقاً ہو گیا۔ کہتے وہ یہ تھے کہ اللہ کی طرف سے ہوا، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے ہونے کا جو اقرار کرتے تھے وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں، یہ ایسے جیسے محاورتاً کہتے ہیں کہ اتفاقی عمل ہے، ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس جب کبھی مسلمانوں کو کوئی اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، کوئی بارشیں رک جاتی، باغات میں پھل اس طرح کا نہ آتا جیسے پہلے آتا تھا، جس طرح پچھلے سال ہوا اس سال نہ ہوا، فصل اس طرح نہ ہوئی جس طرح پچھلے سال تھی، یا کہیں ایسا ہوا کہ بیماریاں بڑھ گئیں، یا کبھی ایسا ہوا کہ پانی کی قلت ہو گئی، گرمی کی شدت بڑھ گئی، حالات کے تھپیڑے ان کے خلاف ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حالات خراب ہوئے کسی بھی انداز میں، جسم سے لے کر کے مال تک، فرد سے لے کر کے جماعت تک، اور شہر سے لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک، جہاں کہیں بھی حالات خراب ہوئے تو نعوذ باللہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ یہ الفاظ مفہوماً میں ان کے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ حضور کی نحوست ہے، یہ ان کی الزام تراشی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
یہ ہے ان کا غلط رویہ جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ قرآن پاک نے اس رویے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، ناہنجار لوگ ہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اللہ کا تو ضابطہ ہی ہے، اللہ کا تو ضابطہ ہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تعلیم ہی یہ دیتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں کوئی خیر ملے اسے حقیقتاً میری طرف منسوب کرو۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ جب انسان کو خیر اور خوبی حاصل ہو اسے کہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا انعام ہے۔ اور اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی یا مثلا معاملہ خراب ہو جائے تو اس کی نسبت ادب اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی طرف نہ کرے، حالانکہ ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی کوتاہی کو اس کا سبب قرار دے کہ میرے اعمال کی وجہ سے ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، میری خطاؤں کی وجہ سے ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن یہ بیوقوف کیا کر رہے ہیں کہ اگر خوبی پیدا ہو جائے تو اسے اتفاقی امر کہتے ہیں، اگر خامی کوئی آ جائے تو اسے حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں شرک۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ذرا سمجھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیرہ کو، یعنی یہ جو بدشگونی ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے۔ بدشگونی کو کیا قرار دیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی کسی چیز سے بدشگونی مراد لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے اس چیز کو، اس عمل کا مسبب قرار دیا، اسباب نہیں، مسبب قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی خامی آ گئی، کوئی کمزوری آ گئی، مثلا ایک آدمی ہمارے ہاں جیسے مشہور ہے کہ جی اگر راستے میں کالی بلی کا راستہ کاٹ دے تو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے سفر کر لیا اور بلی نے پہلے سے راستہ کاٹ لیا تھا پھر بھی سفر کر لیا، تو اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ دیکھو بلی نے راستہ کاٹا تھا پھر بھی تم نے سفر کیا، اس لیے تمہیں نقصان ہوا، اسی لیے تمہیں نقصان ہوا، یہ جو جملہ ہے نا کہ اسی لیے نقصان ہوا، تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس نقصان کا مسبب، یہ نقصان پیدا کرنے والی بلی تھی، کالی بلی تھی۔ وہ غریب بیچاری اپنا راستہ طے کر رہی تھی اور ہم نے اس کو کہہ دیا کہ مسبب۔ کیا کرے بیچاری، اب جیے بھی نا، اس کا تو رنگ ہی اللہ نے بنایا کالا۔ اب گوری چٹی ہو تو اسے آپ پیار کریں، کالی ہو تو اسے آپ کہیں کہ جناب یہ نحوست کا سامان ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ بلی ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں گورے چٹے اور کالے کا امتیاز ہم رکھتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بات کہی کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے قحط سالی ہوئی، حالات خراب ہوئے، جنگ میں شکست ہوئی یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جملہ ان کا کہنا یہ بذات خود گستاخی اور بے ادبی تو ہے ہی، حضور علیہ السلام کی توہین تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ جملہ شرکیہ جملہ بھی ہے۔ بس ہماری اس لیے یہاں پر اس روش کو رد کیا گیا کہ بے وقوفو، تمہیں ایسے کہنے کے بجائے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، ادب کا تقاضا، اور جو شر اور جو برائی ہے، جو حالات میں خرابی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آئیے سعد بن وقاص، ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سپہ سالار ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ قادسیہ کے میدان کی طرف، ایران کی طرف ان کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا۔ حالات ایسے بنے کہ قادسیہ کی فتح نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا اور فتوحات رکی ہوئی تھی۔ تو امیر لشکر سپہ سالار اور قائد نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک درد بھرا خطاب فرمایا، فکر انگیز خطاب ہوا، اور اس خطاب کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، مجھے ایسے لگتا ہے اے مجاہدین
اے رائے خدا میں لڑنے والوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مفادات کو اپنے مقصود پر حاوی کر دیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی غرض لڑنے سے بدل گئی ہے، یعنی لڑنے کی جو غرض تھی وہ بدل گئی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے ہو۔ حالات ایسے بتلاتے ہیں کہ شاید آپ کو جنت کی وہ جو حسن اور زینت ہے وہ آپ کی نظروں سے محو ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، اور دنیا کی رنگینی آپ کی نظروں میں بیٹھ چکی ہے۔ ولولہ انگیز خطاب آپ نے فرمایا، اور پھر آخری جملہ کیا تھا؟ فرمایا لوگوں توبہ کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں فتح نہیں مل رہی، اور ان کوتاہیوں کا حل صرف یہی ہے استغفار کیا جائے، توبہ کیا جائے۔ آؤ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تاکہ کوئی کمی جو کوتاہی ہمارے درمیان موجود ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں لوگوں نے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں مانگی، استغفار کیا، اور پھر اگلے دن میدان جنگ سجا، اور 3 دن تک مسلسل مسلمان لڑتے رہے۔ مالی نقصان بھی کم ہوا، جانی نقصان بھی کم ہوا۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاور طاقت کو زیر نگیں کر دیا۔ کس طرح کے پرخچے اڑا دیے، اور یہ بنیاد تھی قادسیہ، یہ پھر ایران فتح ہوا۔ بات سمجھ گئی نہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ انسان کی کمزوری اور کوتاہی کے سبب بعض اوقات کیا ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی کہ انسان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی عذاب، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کا سبب اس کا گناہ ہوتا ہے، اس کی غلطی ہوتی ہے، اس کی لغزش ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی جماعت کو کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، یا کسی فرد کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، اس سے مقصود اس فرد کی رفعتوں میں بلندی مقصود ہوتی ہے، اس کی عظمتوں میں چار لگانا مقصود ہوتے ہیں، یعنی اس کی عظمتوں کو مزید بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ مصیبت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دو روایات کو جب ہم مفہوم کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ادب سکھلایا کہ عام آدمی کو چاہیے کہ وہ حالات کی خرابی کو اپنی طرف منسوب کرے، حالات کی بہتری کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صورت میں ہمیں یہ ضابطہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں کسی بھی چیز کو حالات کی خرابی کے اعتبار سے منسوب نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حضور کے لیے کسی چیز کو منسوب کرنا بطور سزا کہلانے کے کہ جی یہ سزا، یہ کسی غلطی، یہ کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے، تو یاد رکھیے یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی طرف منسوب کرنا کیا ہے؟ ہاں، حضور علیہ السلام پر جو آزمائش و امتحانات اور بعض حالات ایسے آئے تو یاد رکھیے وہ نہ تو آپ کی کسی کمی کوتاہی کا نتیجہ تھے، نہ آپ کی مس مینجمنٹ کا نتیجہ تھے، نہ آپ کی غلط پلاننگ کا نتیجہ تھے، نہ آپ کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ تھے، بلکہ ان تمام مصائب اور آلام اور آفات اور ابتلاء و آزمائشوں کا بنیادی طور پہ مقصد حضور کے لیے بلندی درجات تھی۔ بات سنا گئی؟ ایک تو یہ بتایا کہ منافقین کو یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا، منافقین کو تنبیہاً یا ترغیباً یہ کہا کہ ظالموں، تمہیں رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، تمہیں تو رسول کی اور بغیر کسی شرط کے اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول کی اطاعت مطلقہ فرض ہے، یعنی مطلقاً آپ کی اطاعت فرض ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ والا حکم کریں گے تو فرض ہے اور یہ والا حکم کریں گے تو فرض نہیں، بات سمجھ گئی نہیں؟ اس لیے یاد رکھیے رسول کی اطاعت لازم ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ فلاں جنگ کے موقع پر جو کمی کوتاہی آئی وہ حضور کی وجہ سے آئی، یاد رکھو وہ حضور کی وجہ سے نہیں آئی، وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھی،
حضور کی تدبیر غلط نہیں، اصل میں منافقین پر اس معاملے میں جو رد ہو رہا ہے وہ غزوہ احد کے نتیجے میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ جی ہماری نہیں مانی گئی، اگر مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، ہماری مانی نہیں گئی، حکمت عملی اور پلاننگ ہمارے مطابق نہیں ہوا، اس لیے نقصان اٹھانا پڑا۔ تو نعوذ باللہ یہ حضور کی اپنی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، حضور کی حکمت عملی غلط نہیں تھی، حضور کی تدبیر بالکل درست تھی، حضور کی پلاننگ بالکل، جنگی حکمت عملی بالکل درست تھی۔ ہاں مسلمانوں میں سے چند لوگوں کی طرف سے ایک اجتہادی خطا اور غلطی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس وقت مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے فتح کو عارضی طور پر مغلوبیت میں تقسیم کیا، تبدیل کیا، اور پھر اس پر انعامات بھی دیے، اس پر اجر بھی دیا، اس پر جو ہے وہ اپنی طرف سے بخششوں اور عطاؤں کے فیصلے بھی کیے۔ جب ان کی طرف سے انعامت اور رجوع ہوا تو اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے بھی ہوئے۔ تو دوسری بات یہ سمجھائے گی کہ رسول کی اطاعت اصل میں، یاد رکھیے جس آدمی نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ نامقام اور نامراد ہو گیا۔ تیسری بات اس ضمن میں یہ کہی گئی مزید سمجھانے کے لیے کہ کیا یہ منافق لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن پر ہی غور کریں تو انہیں پتہ چل جائے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن کبھی بھی خیر کی نسبت اپنی طرف اور شر کی نسبت بڑوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ادب کا تقاضا اور شر کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر قرآن پڑھیں گے، غور کریں گے، ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ ہیں ہی نہ سمجھے، ان کو سمجھ ہی نہیں، ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ ایک جملہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور کے لیے کیسے کیسے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ناہنجاری کی دلیل ہے کہ یہ اس طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ بے ادبی اور گستاخی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ منافقین بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتے، یہ بھی آئے گا ہمارے سامنے اسی میں ضمن میں۔ دوسری بات، حضور کے مجلس میں بیٹھتے، آپ کی بات کو سنتے اور اس پر سر بھی ہلاتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں سے اٹھ کر کے اپنے گھروں میں جاتے، یعنی کسی جگہ پہ 2 4 5 6 8 اکٹھے ہوتے تو وہاں پر بیٹھ کر کے جو رات بھر مشورے کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ ہمارے حق میں تو نہیں ہے، اس میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ہمارے مفادات کے خلاف ہے، اور اس میں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، ہم نے نہیں مانا، ہم نے ان کو، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ مجلس رسول میں سر ہلاتے ہو اور مجلس سے اٹھ کر کے اپنے گھروں میں جا کر مخالفت کرتے ہو، ظالموں تم نے لذت ایمان چکھنے کے باوجود حکم رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا، تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ دیکھیے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس کا تعلق پیچھے والی آیات کے ساتھ ہے۔ اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ بڑے بڑے برجوں اور محلوں میں، کیا ہے، محلوں میں رہو، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھئی اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیے یہ جملہ ان کا عقیدے کی بنیاد میں نہیں ہے کہ وہ عقیدتاً یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کیا، نہیں، یہ صرف ایک محاورے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتفاقی ہوا، اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ اچھا جی آگے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی گزند تکلیف پہنچتی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تکلیف آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ اب اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے تکلیف ہے یا راحت، رنج ہے یا مصیبت، کیا کہتے ہیں، راحت، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی سارے فیصلے، مطلب یہ کہ فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، رنج کے بھی،
راحت کے بھی، تکلیف کے بھی، آسانی کے بھی، فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اگلی بات فرمایا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ جو ذات کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے تو ظاہر خیر اور شر اسی کی طرف سے ہونا ہے۔ کاش کہ یہ سمجھتے تو اس طرح کے جملے نہ کہتے کہ خیر اتفاقی طور پہ اللہ کی طرف سے ہو گئی اور شر نعوذ باللہ حضور کی طرف سے ہوا۔ ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، اب غور کیجیے گا، ما صابک یہ جو خطاب ہے یہ عوام سے ہے، اللہ سے نہیں، اللہ کے رسول سے نہیں، عام آدمی سے، میرے آپ سے اور پوری امت سے۔ کیا فرمایا گیا؟ ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اے قرآن کے قاری، اے امت محمدیہ کے ایک ایک فرد، سن، تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ وما صابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھے جو نقصان پہنچتا ہے وہ تیری ہی وجہ سے، یعنی تیرے شامت اعمال ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن پاک کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو تری اور خشکی میں جو فسادات برپا ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں، مصیبتوں اور امتحانات کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ انسان کے پاس آتے ہیں، یہ انسان کو پہنچتے ہیں اس کی لغزشوں، اس کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے۔ اب ان تمام آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال اس کا سبب بنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سبب انسان کا عمل بنتا ہے، فیصلہ شر کے آنے کا اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے فیصلے خواہ وہ شر سے متعلق ہو خواہ وہ خیر سے متعلق ہو، وہ کس کے ہوتے ہیں؟ فیصلے، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، سبب انسان کا عمل بنتا ہے، سبب انسان کا۔ تو یہاں پر انسان کو وہی بات بتائی گئی ہے کہ تیرے اعمال کے سبب تجھے شر ملتا ہے اور اللہ کے فضل کے سبب تجھے خیر ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن يدخل الجنت احد بعملہ، کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ولا انت، آپ بھی نہیں، آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا میں بھی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے۔ مقصد یہ کہ میں دیکھیں نبی کی نبوت بھی اللہ کی منشا ہوتی ہے نا جی، یہ جو رحمت خداوندی کی وجہ سے نبوت ملتی ہے تو نبوت نبی کا اپنا کسب تو نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں بھی اگر اللہ مجھے منتخب نہ فرماتے، اللہ دوسرے انبیاء کو نبوت کے لیے منتخب نہ فرماتے، رحمتوں میں نہ ڈھانپتے، تو ہم بھی تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا گیا، اصل میں اس حدیث میں مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو سمجھایا گیا کہ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے اترائیں نہ، ہم اپنے اعمال پر غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے رہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تھے دوسری طرف تو کیا کہا کرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ جملہ کب کہنا چاہیے؟ جب کوئی خطا ہو جائے، جب لغزش ہو جائے۔ حضور نے تو کوئی لغزش نہیں کی، حضور کی نماز سے زیادہ یا حضور کی نماز کے قریب قریب نماز بھی کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن حضور نماز پڑھ کے استغفر اللہ کہتے تھے۔ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ اپنی نماز کے بعد استغفار پڑھو، تمہاری نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ یہاں پر وہی بات سمجھائی گئی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، فرمایا گیا ضابطہ تو یہی ہے، البتہ ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لہذا چاہیے یہ کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پیغمبری پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ اصل تو آگے بات فرمائیں گے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ چاہیے تو یہی تھا کہ جب اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا تو پھر یہ آپ کی اطاعت کریں، کیونکہ آپ کی اطاعت حقیقت میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جس نے آپ کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔
ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر آپ کو ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نافرمانی کا وبال خود اسی پر ہوگا، آپ کو پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ کی موجودگی میں نافرمان کیوں ہوا۔ اس لیے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا کام ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اب اگلی بات، یہ عام طور پہ ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہم تو فرمانبردار ہیں، ہم تو بات مانتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اور یہ لوگ تو منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرمانبرداری ہے، یعنی فرمانبرداری آپ ہی کی ہے، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں ان میں سے بعض لوگ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، رات کو آپ کی باتوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ مشورے کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا اللہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، فرمایا آپ ان کا کچھ بھی خیال نہ کیجیے، یعنی ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، ان کی حرکتوں پر غمگین نہ ہوئیے، مطلب یہ کہ غمگین نہ ہوئیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ قرآن پاک نے بار بار توکل علی اللہ، توکل علی اللہ، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے۔ توکل اور بھروسہ پر الہی، پر خدا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا وکفا باللہ وکیلا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین کارساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا بھی عمدہ اور اعلیٰ دیا، اس قرآن نے ہدایت کا سامان بھی عمدہ اور اعلیٰ پہنچایا، اس قرآن نے تمام تر آیات اور تمام تر نشانیاں بھی درست بتلائیں، اس قرآن نے سابقہ اقوام کی ہسٹری بھی درست بتلائی، اس قرآن نے خیر پر مبنی اعمال کرنے والوں کا انجام خیر بھی درست بتلایا، اس قرآن نے شر پر مبنی اعمال کرنے والے لوگوں کا انجام شر بھی خوب بتلایا۔ کاش کہ یہ لوگ قرآن پر غور کرتے، انہیں پتہ چلتا کہ دنیا کے اندر فتوحات، دنیا کے اندر خیریں، دنیا کے اندر شرور، دنیا کے اندر اچھائیاں اور برائیاں یہ کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، اس پر یہ غور کرتے تو کبھی بھی یہ بدتمیزی اور بے ادبی اور گستاخی نہ کرتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نحوست سے جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا شکست ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پھلوں میں، مال میں، جان میں نقصان ہو رہا ہے، کبھی بھی یہ ایسی بات نہ کرتے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہر وقت ہر لحظہ یہی کہتے کہ یہ حضور کی برکات سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، حضور کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔